إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، جب فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور انہیں دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اور یہ صرف غرق ہونے کے بعد کام ختم نہیں ہو گیا، بلکہ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے اس دنیا کے اندر ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا۔ ہزاروں سال بیت گئے، فرعون اور آل فرعون پہ ہمیشہ ہر انسان لعنتیں برساتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن یہ رذیل ذلیل لوگوں میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر المتکبرون، قیامت کے دن جو متکبر لوگ ہیں، جو غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں اپنی دولت پہ، اپنی حکومت پہ، اپنی جاہ و حشمت پہ، اپنے خاندان پہ گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بات پیش کی جائے اسے ٹھکرا دے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا تکبر یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبر لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ گبریلے کیڑے کی شکل میں اسے بنا دے گا۔ گبریلا کیڑا ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، جس طرح ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے اس طرح اس کی آگے سونڈ ہے، منہ، اور اس کی بری بات یہ ہے کہ یہ پخانہ کر کے اپنا منہ پخانے پہ رکھ کے اسے گھسیٹتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ان متکبر لوگوں کو گبریلا کیڑا بنا دے گا، اور یہ اپنے پخانہ کر کے اس کے اوپر اپنا منہ رکھ کے روندے کریں گے۔ اس لیے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، یہ قیامت کے دن رذیل لوگوں میں ہوں گے، کیونکہ اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، اور اس کے سرداروں نے کہا تھا ہم سے بہتر کون ہے، یعنی اللہ کے پیارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کو ٹھکرایا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میں نے انہیں غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔
اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عرصہ دراز پہلے جو سال ہا سال گزرے تھے، اللہ نے نبوت تو دے دی تھی لیکن ابھی کتاب نہیں دی تھی، تو نبوت میں آپ کی بات ماننا وہ آپ کے احکامات پہ چلنا تھا۔ اس لیے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی کتاب کو مانو اور رسول کی بات کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑا تماچا ہے کہ فرعون کی ہلاکت اس وقت ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے احکامات پہ جو عمل کرتے تھے وہ مسلمان تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے ان کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے نوازا، ما احلقنا القرون الاولی، اس سے پہلے بڑے زمانوں کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ اور اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ بصائر للناس، لوگوں کی بصیرت کی باتیں جو عقل مندی اور دانائی سکھاتی ہیں، وہدن، اللہ کی کتاب کے اندر سراسر ہدایت ہوتی ہے، ورحمتن، اور رحمت ہوتی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ پھر اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یہ سارا قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، وما کنت بجانب الغربی، آپ اس وقت وہاں تو نہیں تھے جب ہم نے مغربی جانب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور نبوت سے نوازا، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اذ قضینا، جب ہم نے نبوت دی، الی موسیٰ الامر، موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے کی، وما کنت من الشاہدین، اور اس وقت آپ حاضر نہیں تھے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت آپ کو بتا رہے ہیں، اور ان باتوں کے بتانے کا مقصد، جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ بہت سی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مماثلت رکھتی تھی۔ مشرکین مکہ بھی اسی طرح وہی اعتراض کیے جو فرعون اور آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچانک نبوت ملی، اس سے پہلے آپ کو نہیں علم تھا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اس نبوت کے ملنے سے پہلے نہ ایمان اور نہ کتاب کے متعلق آپ نہیں جانتے تھے، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی مدین سے واپس آ رہے ہیں تو وہ روشنی نظر آئی، تو جب کہا کہ میں اس سے کچھ لے آتا ہوں یا خبر لے آتا ہوں یا وہاں سے انگارے تاکہ تم تاپ لو، تو وہاں پہ اللہ کی طرف سے آواز پڑی، اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں۔ اور یہاں انی انا رب العالمین، میں دونوں جہانوں کا رب ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما كنت بجانب الغرب اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین ولكننا انشأنا قرونا فتطاول علیہم العمر، کتنا ہی مدت گزر گئی کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ وما كنت ساویا فی اہل مدین، اور نہ ہی اہل مدین کو وہ کوئی کتاب پڑھ کے سنا سکتے تھے، تتلو علیہم آیاتنا، ان پہ ہماری آیتیں پڑھتے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو رسولوں کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے رسول، اپنے نبی کی بات مان کے ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور نہیں تھے جب ہم نے بلایا طور کی ایک جانب، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ تیرے رب کی رحمت تھی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی۔
کیوں؟ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما آتاہم من نذیر من قبلک، جن کے پاس پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، کیونکہ اہل مکہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 5 صدیاں کوئی نبی نہیں آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور دنیا میں حق جو ہے اور اللہ کے احکامات بالکل خلط ملط ہو گئے تھے، لوگوں نے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر لی تھی، اور جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے ان کے پاس بھی دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، حقیقتاً وہ اپنی خواہش اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں پہ چل کے اسے دین سمجھ رہے تھے، اور کچھ لوگ تو وہ تھے جو دین سے تھے ہی بیزار۔ اللہ نے ایک مدت کے بعد دنیا پہ رحم کرتے ہوئے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور آپ نے دنیا میں آ کے بہت بڑی تبدیلی کر دی، لوگوں میں اتنی محنت کی، اللہ ہمارے نبی پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے، جنہوں نے ہمارے لیے بہت محنت مشقت کی، ہم تک یہ دین پہنچایا۔ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر سے نوازے، اور اللہ ہمیں ان کے دین پہ من وعن چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔